بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت۔ رمضان کے آخری جو جمعہ ہے اس کے حوالے سے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، اور عوام میں جو ہے یہ ایک تصور اور خیال پایا جاتا ہے گویا کہ یہ جمعہ تمام جتنے اس سے پہلے جمعات گزرے ہیں ان سے زیادہ کوئی متبرک ہے اور کوئی زیادہ اہم جمعہ ہے، اور اس کے اندر عبادات کا بہت ہی زیادہ کہیں ثواب ہے۔ تو کہیں کہیں اس حوالے سے بہت ساری ایسے اعمال اور اس طرح کے مند گڑت قسم کی روایات بھی پیش کر لی جاتی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جمعۃ الوداع جو جمعہ جس کو کہا جاتا ہے یعنی رمضان کا آخری جمعہ، اس جمعہ میں اور رمضان میں اس سے پہلے جو جمعات گزرے ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی ان کے اس جمعہ کے لیے جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے جمعۃ الوداع، اس کے لیے نہ قرآن کی کوئی آیت آئی ہے کہ اس کی حیثیت پہلے جمعوں سے زیادہ نمایاں ہے، زیادہ اس کی حیثیت نمایاں ہے، اور اس کے اندر عبادات کا اجر و ثواب زیادہ ہے، یا اس میں کوئی خاص قسم کی عبادات ہیں و معمولات ہیں۔ نہ قرآن کی آیت اس پر ہے، نہ کوئی حدیث اور روایت و آثار صحابہ میں سے کوئی اس پر اثر صحابی ہے، نہ ہی تابعین اور تبع تابعین سے خیر القرون کے 210 یا 220 سالہ دور سے کچھ اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے، اور نہ ہی اکابر جو ہیں فقہائے کرام وغیرہ مشائخ اعظام ان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی ایسی استنادی درجے میں کوئی چیز ملتی ہے۔ یہ محض عوام کا ایک خیال ہے جس کو وہ پیش کر لیتے ہیں، لہٰذا اپنے اس تصور اور خیال کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ اس جمعہ میں اور پہلے گزرے ہوئے جمعوں میں حیثیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص عبادات کہیں سے منقول ہیں استنادی درجے میں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ باقی اس کو جمعۃ الوداع اگر اس معنی میں کہیں کہ یہ رمضان کا رخصت ہونے کا الارم ہے، گویا یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد تو پھر آگے عید ہے، تو لہٰذا رمضان جیسا ایک عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں میں 12 مہینوں میں سردار ہے، اور جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں میں 7 دنوں میں یہ جو ہے سردار ہے، تو اب ان دو سرداروں کے اکٹھے ہونے کو دیکھ کر جمعۃ الوداع کی حیثیت اس کو دے دی گئی کہ رمضان کا جو سید الشہور ہے مہینوں کا سردار اس کے اعتبار سے، اور اسی طرح جمعوں کے اعتبار سے گویا یہ آخری دن دو اکٹھے دن جو ہے عظیم الشان وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی عظیم الشان مہینے میں عظیم الشان دن آخری ہونے کے اعتبار سے اس کو جمعۃ الوداع کہا جا رہا ہے۔ تو جس طرح کوئی خاص مہمان آیا ہوتا ہے اور اس کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، تو اس وقت ایک کیفیت رخصتی کی الوداع کی ہوتی ہے، تو شاید اس لحاظ سے اگر عوامی تصور پایا جا رہا ہے محض اس حوالے سے، تو پھر چلیں یہ ایک اچھا تاثر ہے کہ جو ہمارے اندر یعنی یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم رمضان کے رخصت ہونے کا ایک درد اور غم اپنے سینے میں لے رہے ہیں، اور لینا بھی چاہیے، اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے وہ روایت کی جس میں حضرت جبریل امین نے 3 بددعائیں دی تھیں اور آپ علیہ السلام نے ان پر آمین کہا تھا، ان میں سے ایک وہ تھا کہ رمضان کا مہینہ کوئی آدمی پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو، اور آپ علیہ السلام نے اس پر آمین فرمائی تھی۔ تو لہٰذا اس آخری جمعہ میں تو کم از کم ہمیں یہ احساس کر لینا چاہیے کہ اب رمضان ہم سے واقعی رخصت ہو رہا ہے اور ہمیں الوداع کہہ رہا ہے، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہیں ہم اس حدیث کی، اس وعید کی، اس بد دعا کی زد میں تو نہیں آ رہے، اس حوالے سے ہمیں ذرا خیال اور احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کا ایک اور مفہوم لیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گویا جمعۃ الوداع کا مطلب یہ لے لیا کہ ہم نے نمازیں بہت پڑھ لی، روزے بہت رکھ لیے، تلاوتیں بہت کر لیں، ذکر اذکار تسبیحات بہت کر لیں، بس اب رمضان رخصت ہو رہا ہے تو بس یہ اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی گویا رخصت ہو رہی ہے، الوداع ہو رہی ہے۔ تو یہ تو بالکل غلط اور بیانہ قسم کا مفہوم ہے اگر یہ لیا جا رہا ہے، اور عملی طور پر دیکھا جائے تو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جیسے ہی عید کا دن آ جاتا ہے، رمضان ختم ہو جاتا ہے، تو بری ہوئی مسجدیں پھر سے خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یک دم جو ہے یک ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کی جو پوری مسجد بری ہوتی تھی نمازیوں سے، وہ پھر ایک ایک دو دو تین تین صفحے ہمیں مسجد میں نظر آتی ہیں، اور صبح کی نماز میں تو اللہ معاف فرمائے کہ پھر اقامت کے لیے بھی بعض مسجدوں میں آدمی تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں
کامل ہدایت نصیب فرمائے اور دین کا صحیح فہم نصیب فرما دے۔